اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. دشمن تھے ہزاروں اور وہ 313، دشمن تھے ہزاروں اور وہ 313، ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے ہیں صحابہ. موجود تھے جو آخری خطبے میں نبی کے، موجود تھے جو آخری خطبے میں نبی کے، عرفات میں وہ سارے کے سارے تھے صحابہ. اللہ کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. صلی اللہ تعالی علیہ. جمعے کے اندر مختلف ذہنوں کے حضرات تشریف لاتے ہیں اور الحمدللہ ایک کثیر تعداد خطاب سے مستفید ہوتی ہے. اور ویسے بھی محرم الحرام کے آخری ایام چل رہے ہیں. ایسے مبارک مہینے کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی شان عالی میں گستاخانہ کلمات کہے. اگر وہ تنقید صحابہ اپنا دھندا بنا چکے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ شان صحابہ کو بیان کرنا فخر سمجھتے رہے. اسی لیے حضرات صحابہ کے تعلق سے اہم گزارشات کہ صحابی کس مبارک ہستی کو کہتے ہیں اور صحابہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کی پوزیشن کیا ہے، اور صحابہ سے غلطیاں ہوئیں تو اللہ رب العزت نے معافی کا کیا انتظام فرمایا، اور صحابہ کی قربانیاں کیا ہیں،
صحابہ کے عشق رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا تھا، یہ چند باتیں دعا کریں کہ اللہ رب العزت حق بات کہہ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا کے اندر بھیجا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا یہ مبارک سلسلہ ختم ہو چکا۔ وحی آنے کے اندر نبی کا کوئی جانشی نہیں ہوتا، وحی صرف نبیوں پر آتی ہے، لیکن نبیوں کے مشن کو آگے چلانے والے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقصد کو آگے پھیلانے کے لیے اگر اللہ رب العزت نے کسی جماعت کو چنا ہے تو وہ صحابہ کی جماعت۔ حضرات صحابہ اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک عظیم تحفہ۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علیہ، جس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلمان ہونے کی حالت میں زیارت کی ہو اور ایمان پر اس شخص کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اگر کسی نے نبی کی زیارت کفر کی حالت میں کی تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے نبی کو دیکھا، ابو جہل نے نبی کو دیکھا، کفار مکہ نے نبی کو دیکھا، لیکن کفر کی حالت میں دیکھا، وہ صحابی نہیں کہتا۔ اسی طرح مسلسل ایمان والا ہونا چاہیے۔ اگر درمیان میں منافق ہو جاتا ہے یا ایمان سے مرتد ہو جاتا ہے تو وہ بھی صحابی نہیں کہلائے۔ عبداللہ ابن ابی مشہور منافق گزرا ہے، نبی کو دیکھا، ظاہری طور پر ایمان بھی لایا، لیکن مسلسل ایمان پر قائم نہ رہ سکا۔ مسیلمہ کذاب مسلسل ایمان پر قائم نہ رہ سکا اور ارتداد کے اندر گر جا چکے، اس لیے وہ تمام کے تمام صحابی نہیں۔ کسی نے نبی کا زمانہ بھی پایا، مسلمان بھی رہا، ایمان پر خاتمہ بھی ہوا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو تو وہ بھی صحابی نہیں کہلایا۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کے زمانے کے ہیں، نبی کا زمانہ پایا، پکے مسلمان، ایمان پر خاتمہ ہوا، لیکن پیغمبر کی زیارت نہ کر سکے، صحابی نہیں کہلایا۔ صحابی اونچی ہستی کو کہتے ہیں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اول مرحلے میں اس حالت میں زیارت کی ہو کہ وہ مسلمان ہو، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اس انسان کو صحابی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی، قطب، ابدال، حضرات صحابہ کی جماعت میں جو سب سے نیچے درجے کے صحابہ ہیں، جن کا مقام اور صحابہ سے کم درجے کا ہے، سب سے چھوٹے صحابی کے پاؤں کے اندر جو جوتا ہو اور اس جوتے کے نیچے جو مٹی ہو اور وہ مٹی ان کے جوتے پر لگے، دنیا کا کوئی ولی بھی اس مقام کو نہیں پہنچا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں کی جماعت کو صحابہ کہا ہے۔ اب صحابہ کے درجات بھی مختلف ہیں۔ قرآن کریم نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ان کا درجہ اتنا اونچا ہے، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ ان کے مقام تک نہیں پہنچے۔ صحابہ میں سب سے اونچا مقام خلفائے راشدین کا ہے، اور خلفائے راشدین میں سب سے اونچا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی، ان کے بعد اصحاب بدر، اور اسی طریقے سے صحابہ کی جماعت چلتی چلی جائے گی۔ سب سے اونچے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قرآن نے کہا کہ جو اس وقت ایمان لے کر آئے کہ جب مکہ کے اندر نماز پڑھنا جرم تھا، اس وقت ایمان لے کر آئے جب کہ مال کی فراوانی نہیں تھی، اس وقت ایمان لے کر آئے
جب مسلمان ہونا اپنے آپ کو دنیا کی دوزخ میں ڈالنے کے مترادف تھا، اس وقت جو نبی کے جانثار رہے ہیں ان کا مقام بہت زیادہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بعد میں ایمان لے گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام ہی نہیں۔ قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر اور آخری صحابی تک، چاہے پہلے ایمان لائے ہوں چاہے بعد میں ایمان لائے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں میں امام بخاری کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن کوئی دنیا کا ولی قطب ابدال امام پیر قسم کھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، 100% یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں، لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں صحابی تمام کے تمام اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنت کا وعدہ فرمایا اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب جب جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تو کیا بالکل معصوم ہے؟ اگر وہ معصوم ہو گئے تو پھر نبی اور صحابی میں فرق ہی کیا رہا؟ ان سے غلطیاں ہوئی لیکن انہوں نے اپنی غلطیوں کا جو اعتراف کیا اور اپنے آپ کو مجرم بنا کر جو دربار رسالت کی عدالت میں پیش فرمایا، اس کا بھی انوکھا انداز۔ ایک صحابی کو رجم کیا گیا ایک سنگین گناہ کے اندر، پتھر مارے جا رہے ہیں مدینہ کی زمین کے اندر، پیغمبر علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر پوری دنیا پورے مدینہ کے گناہ بھی میرے اس ایک صحابی کے اوپر ڈال دیے جاتے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ ہی کے اندر رک گئے، یعنی نبی کے ساتھ تبوک کی طرف سفر نہیں کیا۔ نیت بالکل صاف کہ ہمارے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، ہم کل بھی جائیں گے تو پھر بھی نبی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ کل کرتے کرتے اسی طرح دن گزرتے رہے اور نبی علیہ السلام واپس مدینہ بھی تشریف لائے اور ان کا جانا نہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو اپنی غلطی کا احساس کیا، پیغمبر کی عدالت میں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نیت بالکل صاف، ارادہ بہت اچھا تھا، لیکن ہم کل پر ٹالتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ واپس تشریف لائے، ہم نہ جا سکے، ہم یقیناً مجرم ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، آپ جو سزا دینا چاہے دے دیں۔ پیغمبر علیہ السلام ناراض ہو گئے اور سزا یہ متعین فرمائی کہ تم الگ تھلگ رہ کر عبادت کرو، اپنے بیوی بچوں سے الگ رہو، خاندان سے الگ رہو، مدینہ والوں سے الگ رہو، تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا بائیکاٹ کر دو۔ کسی کے اندر زندگی بسر ہوتی ہے۔ کفار کی طرف سے خط آیا جس کا خلاصہ تھا، انہوں نے کہا کہ کعب بن مالک ہم نے سنا ہے کہ تمہارے آقا نے تم کو چھوڑ دیا، اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں وہ شرافت عطا کریں گے جس کے تم مستحق ہو۔ اس خط کا پڑھنا تھا کہ آپ نے خط کے ٹکڑے کیے اور تنور کے اندر پھینک دیا اور زاروں قطار رونے لگے اور اللہ کے حضور التجا کی کہ اللہ آج ایسے مقام پر کعب کھڑا ہو چکا ہے کہ غیر اس کا سودا کر رہے ہیں اور روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ فجر کا وقت ہو گیا، ایک صحابی دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد کہنے لگے طوبیٰ وبشریٰ لکم یا کعب، تو اے کعب تمہارے لیے خوشخبری ہو، نبی علیہ السلام نے طلب فرمایا۔ آپ نے اپنا لباس اتار کر ہدیے میں دیا۔ اس دور کا رواج تھا کہ جو کوئی اچھی خبر سناتا اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا جاتا۔ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اپنے کپڑے اتار کر دے اور نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے
اور آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے اور کہنے لگے کہ میرے جانثار صحابی، اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو چکے ہیں، اور اتنا خوش ہو چکے ہیں، اتنا خوش ہو چکے ہیں کہ آپ کی غلطی کو معاف فرمایا ہے، اور غلطی ہی کو معاف نہیں فرمایا بلکہ قیامت تک آنے والی نسلیں جب جب قرآن پڑھتی رہیں گی، میری اس کتاب کو پڑھتی رہیں گی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ کہ آپ تیرے لیے خوشخبری ہو، جب تک قرآن زندہ رہے گا، جب تک تیرا تذکرہ زندہ رہے گا، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان کی معافی کا اعلان کیا۔ ایسے جرم کا اعتراف صحابہ کیا کرتے، اس کے باوجود اگر کوئی اپنی ضد اور دھرمی کی وجہ سے صحابہ کے تقدس کو نہ مانے تو یقیناً ایمان کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت وہ پاکیزہ اور محترم اور متبرک جماعت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت والجلال نے تقوی کے لیے خالص کیا، اور قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ان کے دل کو خاص کیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور تقوی کے ساتھ اللہ نے انہیں انعام دیا مغفرت اور اجر عظیم کا۔ اس لیے صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ سچائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جب آپ باہر کی دنیا میں قدم رکھو گے، ہر انسان قرآن جیسی عظیم کتاب دکھائے گا، حدیث جیسی مبارک کتابیں دکھائے گا، اور قرآن اور حدیث کا حوالے دے کر ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اور کہیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی سب سے افضل ہیں، وہ بھی سب سے افضل ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ سب سے افضل ہوگا جس کو نبی نے اپنی زندگی کے اندر مصلی پر کھڑا کیا ہو۔ حضرت علی موجود تھے، اس کے باوجود نبی کا آخری وقت ہے، امامت کے لیے انسان اس شخص کو کھڑا کر سکتا ہے جس کی عظمت دل کے اندر ہو۔ قرآن کریم نے کہا فقال لصاحبہ، قرآن کریم نے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا کہ وہ آپ کے ساتھی ہیں، اگر آپ کا مقام نہ ہوتا تو قرآن آپ کو ساتھی کیوں کہتا؟ نبی جب بیمار ہوئے، آپ کا آخری وقت چل رہا ہے، نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلی پر اگر کسی کو کھڑا کیا ہے امام بنا کر، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ سارے اچھے ہیں، سارے عظمت والے ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ان کے اندر بھی کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں، کچھ ان سے نیچے درجے کے ہیں۔ قرآن کریم نے صاف اعلان فرمایا ہے۔ ان تمام چیزوں کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے آفتاب ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی۔ یہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے درسگاہ نبوت کے لیے، نبی کے مدرسے کے لیے، نبی کی صحبت کے لیے، نبی کی جانشینی کے لیے، نبی کی شاگردی کے لیے، لصحبت النبی و اقامت الدین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو منتخب فرمایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے خالق ارض و سما نے کتاب ہدا قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ نبی نے امتحان نہیں لیا، ابو بکر نے امتحان نہیں لیا، عمر عثمان غنی نے امتحان نہیں لیا، امتحان لینے والا خود خالق ارض و سما، پڑھنے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ امتحان لینے کے بعد قرآن کی آیتیں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے انعام میں فرمایا میں تم سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج بھی قرآن کی آیت موجود ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت ہی کے کاموں کو ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں شیروں نے سواریاں دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں سمندروں نے راستے دیے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت خود ان سے ڈرا کرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے سچے جانشی اور حقیقی مصداق تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو قرآن کریم نے ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ کا لفظ اللہ رب العزت نے سابقہ نبیوں کے لیے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے لیے بیان فرمایا، جو سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ان اللہ اصطفیٰ کہہ کر نبیوں کے بعد اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے صحابہ کا اعلان فرمایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اولئک هم المفلحون کہہ کر کامیاب قرار دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اولئک هم الفائزون کہہ کر کامران قرار دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے اولئک هم الصادقون کہہ کر ان کے سچے ہونے پر مہر لگائی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ
کہ جن کے بارے میں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہہ کر اللہ رب العزت نے جنت کی سند سے ان کو نوازا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جب راستے میں چلا کرتے تو راستہ بھی فخر کیا کرتا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، میرا ہر صحابی عادل ہے، میرا ہر صحابی سچا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے زمانے کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، میرے بعد اگر سب سے اچھا کسی کا زمانہ دنیا کے اندر ہوگا تو وہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے لا تسبوا احدا من اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں تان و تشنیع کرنے سے باز رہنا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے آخری انت تک کوشش کی اور وہ قربانیاں پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز۔ صحابہ ایسے نہیں کہ کوئی بھی آ کر کچھ بھی بکتے۔ ہم کون ہوتے صحابہ کے بارے میں؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول دے، پیغمبر علیہ السلام جھوٹ بولے، دین اسلام جھوٹ بولے، کس چیز کو ہم جھوٹ کہیں؟ ہزاروں آیتیں قرآن کریم کی 6686 آیتوں کے اندر ہزاروں آیتیں صحابہ کی شان بیان، اللہ تعالیٰ صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، لیکن برائی کرنے والوں کو اس مبارک مہینے کے اندر بھی ان کے محاسن نظر۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اس دین اسلام کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ اپنی جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ اپنے مال کی قربانی کس نے پیش کی؟ صحابہ نے۔ کن کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے؟ صحابہ کی۔ کن کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی؟ صحابہ کے۔ اتنی بے مثال قربانیاں صحابہ نے دی ہے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ نبی نے فرمایا لوگوں خبردار رہنا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، فتنے نمودار ہوں گے، ہر انسان اپنے آپ کو جنتی کہے گا، اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوگی، انسان فیصلہ نہیں کر پائے گا کون سی جماعت اچھی ہے اور کون سی جماعت بری ہے۔ یاد رکھو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یاد رکھو اگر کسی نے ان سے دوستی کی تو یقیناً اس نے مجھ سے دوستی کی، اگر ان کو تکلیف پہنچائی تو مجھے تکلیف پہنچائی۔ دوسرے انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی کا دشمن وہ صحابہ کا دشمن، جو صحابہ کا دوست وہ نبی کا دوست ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیغمبر علیہ السلام ان کلمات کو ارشاد نہ فرماتے تو دنیا کی کیا حالت ہوتی؟ پیغمبر علیہ السلام نے صاف اعلان فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، اور یہی تک ارشاد نہیں فرمایا، آخر میں آپ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کا دامن پکڑو گے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میں اپنے ذوق میں ان سے کہا کرتا ہوں وہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ؟ جب اللہ رب العزت صحابہ کی تعریف اور صحاح ستہ حدیث کی کتاب صحابہ کی مدح سرائی کرے تو دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، جنت کے دروازوں کے دربان صحابہ کے حق۔ آخر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، احسن میں حسین صحابہ ہیں۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ نبی کے پہلو میں کون ہے؟ آج آپ کے صحابہ موجود ہیں، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا، اعلیٰ معیار صحابہ کا میں عظیم کروں گا محشر تک، یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں وفادار صحابہ کا فردوس کی آئینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حوروں کے سردار بنایا ہے آئینہ حورا کو، فردوس کی آئینہ چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سبز سینے پر ہر آثار صحابہ کا، کچھ دیکھ احد خیبر میں، کچھ دیکھ ایثار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا،
تابعدار پوچھتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں صحابہ کی مدح سرائی کے اندر ہیں. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کا سچا جانشین بنائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کی روشنی میں صحابہ کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.